میں حاضر ہوا ہوں محترم ہمارے انتہائی قابل احترام قابل قدر ساتھی اور خطیب اور معلم اور مدرس اور مبلغ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی تعزیت کے حوالے سے جو حالت ہے چچا جی السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کا فلسطین اور کشمیر دونوں پر زبانی جمع خرچ کے علاوہ کوئی اسٹینڈ نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم جناب مفتی عبدالقدیر صاحب، عزیز مکرم مفتی طلحہ صاحب، علماء کرام جناب سید سبطین شاہ صاحب، جناب عبدالرشید حجازی صاحب، رفقائے کرام، معززین شہر، ذمہ داران مسجد اور عزیز بچوں طالب علموں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ابھی بات بھی ہوئی، میں حاضر ہوا ہوں محترم ہمارے انتہائی قابل احترام اور قابل قدر ساتھی اور خطیب اور معلم اور مدرس اور مبلغ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی وفات اور ان کی تعزیت کے حوالے سے یہ سانحہ آپ پر اور ہم سب پر اور پوری جماعت پر گزرا رمضان کے مقدس مہینے میں، اور اس وقت روزے کے علاوہ جمعے اور تراویح کی مصروفیت بھی تھی۔ یہی خیال تھا کہ 5 بجے کا وقت ہے، جمعے کے بعد پہنچنا سیالکوٹ سے وہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، اور جمعہ چھوڑ دیا جاتا تو تراویح چھوڑنا مشکل تھا میرے لیے، اور اس لیے کہ میں 2-1 ناغوں کی گنجائش ضرور رکھتا ہوں، کوئی اچانک جماعتی کام آ جاتا ہے، لیکن جتنے ناغے میں کر سکتا تھا وہ پہلے کر لیے ہوئے تھے، اور مزید کسی ناغے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہی سوچا کہ 5 کا سے آگے بھی ٹائم جا سکتا ہے، اور پھر واپسی بر وقت پہنچنا تراویح پر وہ مشکل ہوگا، اس لیے بادل نخواستہ اور ایک بوجھل دل کے ساتھ نہ آنے کا مشکل فیصلہ میں نے کیا۔ بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا اس موقع پہ کہ
جماعت میں اور بھی الحمدللہ مبلغین علماء بہت موجود رہے ہیں، موجود ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور سب کی اپنی اپنی جگہ پر قابل قدر خدمات ہیں۔ لیکن جہاں تک محترم قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ کی دینی، مسلکی، جماعتی اور تنظیمی خدمات کا تعلق ہے، وہ بہت نمایاں اور بہت قابل قدر اور بہت سے دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ بہرحال وہ ایک انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے انسان کے بندے کے کردار میں کچھ نہ کچھ کمی خامی رہ جاتی ہے، جو بندوں سے زیادہ بندوں کے خالق کے علم میں ہوتی ہے۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں، خامیوں، کمزوریوں سے مکمل طور پہ درگزر فرمائے، اور نیکیاں اور خدمات جو ہیں وہ بہترین طریقے سے قبول کر کے ان کا بہتر سے بہتر اجر ان کو عطا فرمائے۔ سب نے جانا ہے، جیسا کہ شروع میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ بھی پڑھی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے جانا ہے سفر پہ۔ خوش قسمت وہ ہیں جو اس سفر کے لیے کچھ آگے بھیجتے رہتے ہیں، اور ذاتی نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑی نیکی جو ہے دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی، اور اپنے جو دینی اکابرین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک اور دوسرے اکابر تک، ان کے دفاع کی یہ جو خدمت ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کسی اور کی بات اور کلام ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے لفظوں میں اس سے بہتر عمل بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، خود بھی اس پر عمل کرے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا رہے موت تک۔ ہماری دانش میں، ہمارے علم کے مطابق محترم قاری صاحب نے اسی طرح زندگی بسر کی۔ وہ ساری عمر داعی رہے، انہوں نے مسلک اہل حدیث کو وراثتاً حاصل نہیں کیا، سیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر اس کی دعوت ساری زندگی دیتے رہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ دینی اکابر کا دفاع یہ ان کی تبلیغ کا ایک خاصہ تھا، ایک نمایاں بات تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا صحابہ ہوں، اسی لیے بالکل درست طور پر انہیں وکیل صحابہ کہا جاتا تھا، اور صحابہ کی وکالت صحیح معنوں میں ان کا دفاع کرتے تھے، ان پر جو بے بنیاد، ناجائز اور غلط الزام تراشی ہے اس کا دفاع کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور یقیناً اللہ کی نظر میں اور اللہ کے ہاں بھی یہ ایک عظیم خدمت انشاءاللہ شمار ہوگی، اور پوری امید ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ انہیں مل رہا ہوگا اور مزید ملے گا۔ ان کے برادر محترم نے، ان کے صاحبزادے نے، اور دوسرے جو اس وقت موجود نہیں ہیں یا جا چکے ہیں اپنے گھروں اور اپنے کام پر، جب اپنے یہ گھروں میں تشریف لے گئے واپس، ان سب کے جذبات، ان کے بھی جذبات مجھ تک پہنچتے رہے دوستوں کے ذریعے۔ راستے میں بھی انہی کی بات ہو رہی تھی، سب بھائیوں کی اور سب بیٹوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جماعتی اور مسلکی اور دینی جذبات کو قبول فرمائے، اور ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو انہوں نے جماعتی وابستگی کی بات کی ہے، مسلکی وابستگی کی بات کی ہے، یہ بڑی قابل قدر بات ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ سے ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ وہ آپ سب کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، فیملی کو بھی، بھائیوں کو اور بیٹوں کو اور اہلیہ کو اور سب کو، اور اسی طرح اہل مسجد جو ہیں، اس مسجد والے، اس کے منتظمین اور اس کے نمازی،
وہ بھی پسماندگان میں سے ہیں، وہ بھی متاثرین میں سے ہیں، ہم خود سارے جماعت والے وہ متاثرین اور پسماندگان میں سے ہیں۔ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ صبر کو قبول فرمائے، صبر کا بہترین اجر بھی عطا فرمائے اور قاری صاحب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میڈیا والے ساتھی کو تشریف لائے ہیں، ملکی حالات تھوڑے سے 2-4 کلمے کہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو توقعات تحریک انصاف کی حکومت سے عوام نے یا عوام کے ایک سیکشن نے اور ایک حصے نے وابستہ کی تھیں، وہ ساری پوری کے حوالے سے اور جس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور پہلے بھی حالات ملک میں ایسے آتے رہے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات اس وقت ہیں اور جس قسم کی مشکلات عوام اس وقت کو درپیش ہے، اس کی مثال اس سے پہلے، اس شدت کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ ان حالات میں ایک امید کا چراغ تھا اور ایک امید کی شمع تھی پی ڈی ایم کا وجود، اس میں جو فی الحال ایک دراڑ سی نظر آتی ہے۔ عن قریب ایسی میٹنگز اور ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ دراڑ بڑی حد تک دور ہوگی اور پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہوگی اور عوام کو مایوسی کے سمندر سے نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ یہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے کو پوچھ کے دیکھیں نا کیا ہے معاشی حالات، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ اعداد و شمار کا چکر چلتا ہے، ساری حکومتیں چلاتی ہیں، اس کو چھوڑیں، عملی دیکھیں گراؤنڈ میں کیا ہے، میدان میں کیا ہے، اس کو دیکھیں۔ ظاہر ہے ہم تو اس کا ایک حصہ ہیں، جو بھی متفقہ طور پہ فیصلے ہوں گے انشاءاللہ ان کی پابندی کریں۔ میرے مطلب تھوڑا فلسطینی مسئلہ کا حوالہ۔ جی جی سر یہ بتائیے گا، ابھی کچھ دن پہلے ہی فلسطین کا ایک تجزیہ نگار ہے، انہوں نے عمران خان کو اس دور کا ارطغرل قرار دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ پتہ نہیں کون تو عقل مند آدمی تھا وہ، میں نہیں جانتا، اس کی عقل مندی کا اندازہ اس کی بات ہی سے ہو رہا ہے۔ وہاں تک فلسطین کے مسائل کا تعلق ہے اور وہاں فلسطینی عوام کے مصائب کا، بیچارے آج سے نہیں، وہ گزشتہ تقریباً نصف صدی سے یا اس سے بھی زیادہ وہ مظالم کی چکی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور اس میں پس رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو زیادتی کی ہے اسرائیل نے، مسلسل بمباری، اور کوئی انہوں نے عمارت وہاں نہیں چھوڑی، کوئی انہوں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی ایک واحد جو تھی، یا ہسپتال اور اس طرح کی جو یوٹیلیٹی والی اور لوگوں کے کام آنے والی عمارتیں ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ بندے بہت سے شہید کیے ہیں اور جس طرح کے ظلم کیے ہیں اس پہ انتہائی افسوسناک بات، دو انتہائی افسوسناک امر ہیں۔ ایک تو نام نہاد عالمی برادری اس کی خاموشی اور اس کی بے حسی، ظالمانہ بے حسی، اور دوسرا خود عالم اسلام کی خاموشی اور عالم اسلام کی بے بسی اور اس کا عدم اتحاد۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہیں جنہوں نے فلسطین کے مسائل میں بھی اضافہ کیا اور اس پر جو مسلمانوں کے محسوسات ہیں ان میں بھی اضافہ کیا ہے، اس کی شدت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ان حالات میں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان حکمران ایک جگہ بیٹھیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں اور بڑی طاقتوں پر اور لام نہاد جو ذمہ دار ہیں عالمی امن کے، ان پر زور دیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، فلسطینی عوام کو اور اسی طرح کشمیری عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئے بورڈ مزید بننے چاہیے، اور یا انہیں جو پہلے مدارس جو بورڈ بنے ہوئے ہیں انہیں کی
جب یہ بورڈ بنائے گئے تھے تو ایک حکومتی ترجمان نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اہل مدارس کا 40 سالہ مطالبہ پورا کیا ہے. کوئی ایک مثال دیں کہ اس عرصے میں مدارس یا مدارس سے متعلق لوگوں نے مطالبہ کیا ہو کہ مزید بورڈ اور مزید وفاق بننے چاہیے. کس نے مطالبہ کیا, کس نے یہ بات کی, اور ان سے کون سی ضرورت پوری ہوئی ہے؟ اور جو بورڈ بنے ہیں وہ بیکار بیٹھے ہیں, نہ ان کے ساتھ کسی قابل ذکر مدرسے نے الحاق کیا ہے, نہ ان کے ساتھ کسی نے ملنے کی کوشش کی ہے. ایک فضول اور بے مقصد ایکسرسائز ہے جو حکومت نے کی ہے, اور بہت جلد یہ ٹائم فش ہو کے بیٹھ جائے گی, ختم ہو جائے گی. آپ نون لیگ کے بھی قریب ہیں اور قاری صاحب اور بلاول کی ملاقات شہباز شریف کے ساتھ شروع ہے, تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ یا یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک دراڑ سی پڑی ہوئی ہے یا فرق آیا ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں, اس کی اصلاح کی جائے, اس کو دور کیا جائے اور ان کو قریب لایا جائے. اچھی کوشش ہے. میں بھی انشاءاللہ اس میں کل شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. بہت شکریہ جی. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ